الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے تین باتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اپنی بات امت تک پہنچانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان باتوں کی اہمیت امت کی نظر میں اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ان باتوں پر قسم کا فرمایا کہ میں ان باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ چنانچہ ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہم، تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5% لاکھ روپے پہ تو وہ کم ہو جائے گا، عشر ادا کریں گے تو اتنی گندم کم ہو جائے گی، قربانی دیں گے تو اتنے پیسے مال سے کم ہو جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان انسان کو روکتا ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں تنگ دستی محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں کنجوسی کرنے پہ ابھارتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور دوسرا فرمایا ولا ظلم عبد مظلمہ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، فرمایا جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، اور وہ زیادتی نا انصافی ظلم پہ صبر کر جاتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر ہمیں کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی گالی ہمیں دے رہا ہے، کوئی گالم گلوچ کا رویہ ہمارے ساتھ اپنا رہا ہے، کوئی ہمیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح سے برا بلا کہہ رہا ہے تو میری تو عزت خراب ہو جائے گی، اور لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں نے فلاں کو گالی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، اور اس پہ صبر کر جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس پہ اجر عطا فرمائیں گے، تو فرمایا فزادہ اللہ عزا، اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ فرمایا الا زادہ اللہ عزا، کہ اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی ولا فتح عبد باب مسئلہ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، کہ جو بندہ بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے، ایک تو ہے کہ کوئی ضرورت انسان کو زندگی میں کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی معاملہ بن گیا اور کسی ضرورت کے تحت وہ کوئی چیز کسی سے مانگ رہا ہے، یہ تو الگ بات ہے، ظاہر بات ہے، یہ ایسا کرنا بھی جائز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ایک ہے بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرنا، جیسے بعض دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی محض اپنا مال بڑھانے کے لیے یا اپنے پاس زیادہ چیزیں جمع کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اپنے لیے، مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ جل شانہ اس کے لیے محتاجی تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کا دل ایسا بھوکا ہوتا ہے کہ زندگی بھر لوگوں سے لے لے کے اس کا دل سیراب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادتی پر صبر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور محتاجی کا سوال کا دروازہ کھولنے سے اللہ پاک انسان کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کو دھیان میں رکھ کر اللہ جل شانہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔